بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی لیے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی رنج و غم ہے۔ مجموع البیان میں جو تفسیر کی کتاب ہے، حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہیں جو فرائض خداوندی کو ادا کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، خدا کے حرام کردہ اشیاء سے بچیں، دنیا میں زہد کریں اور آخرت کے بارے میں رغبت کرنے والے ہوں، اپنے گزارے کے لیے حلال رزق کمائیں، نہ کہ فخر و تکبر کی خاطر، پھر اس حلال رزق سے حقوق واجبہ ادا کریں، پس ان لوگوں کے کسب میں خدا برکت دے گا اور آخرت میں جزائے خیر عطا کرے گا۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ، چال ڈھال میں عجز و فروتنی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور مفید علم پر کان دھر لیے ہیں، ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں، دوزخ کے عذاب سے ان کے دل غمزدہ و محزون، جنت کے ثواب سے مسرور، اور لوگ ان کے شر سے معمون، ان کے جسم لاغر، ضروریات کم اور ان کے نفس خواہشات سے بری ہوتے ہیں۔ اہل عرفان نے لکھا کہ غم پیدا ہوتا ہے مقصد کے پورا نہ ہونے سے، اور عاشقان الہی کو اپنی کوئی آرزو ہی نہیں ہوتی کہ ان کو نامرادی کا کوئی غم ہو، اور خوف پیدا ہوتا ہے آئندہ کی نامرادی اور ہولناکیوں سے، تو عاشقان خدا کو خدا کی محبت اور عرفان کے سبب خدا سے ایسی کوئی توقع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا سے ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمائے گا۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مومن کامل دنیا کے غموں سے اس لیے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام ناگواریوں میں حکمت الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ محققین نے لکھا کہ خدا کی ولایت کی علامتیں ایمان و تقویٰ ہیں، نہ عوام کو خوش کرنے والی کرامتیں اور نہ بے وقوفوں کو حیران کر دینے والے عجائبات و کرشمات، اور نہ ہوا حق کے کھوکھلے نعرے، نہ فرقہ بندیوں کی تعصب آمیز اور نفرت انگیز کج بحثیاں اور تقریریں۔ اولیاء خدا معرفت اور ایمان کے نور سے اور اپنے پاک عمل کی بنا پر خدا کو دل کی آنکھ سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ و تردد پیدا نہیں ہوتا، اور خدا کہ جو بے انتہا ہے، جس کی قدرت بے پایہ ہے اور جو کمال مطلق ہے، سے اسی آشنائی کے سبب جو کچھ خدا کے علاوہ ہے اس کی نگاہ میں حقیر، بے وقت، ناپائیدار اور بے مقدار ہے۔ جو شخص سمندر سے آشنا ہے، قطرہ اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خوف و اندوہ نہیں ہے، کیونکہ خوف عام طور پر میسر نعمتوں کے فقدان کے احتمال پہ پیدا ہوتا ہے یا ان کے خطرات سے ہو سکتا ہے، جبکہ خدا کے اولیاء اور سچے دوست مادی دنیا کی ہر قسم کی وابستگی اور عقد سے آزاد ہیں، اور زہد اپنے حقیقی مفہوم میں ان کے وجود پر حکومت کرتا ہے۔ وہ نہ تو مادی وسائل کے چھن جانے پر واویلا کرتے ہیں، اور نہ آئندہ کے لیے ایسے مسائل کا احتمال ان کے اذہان کو اپنی طرف مشغول رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رنج و غم اور خوف و اندیشہ جو دوسروں کو ہمیشہ گزشتہ اور آئندہ کے بارے میں اضطراب و پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، ان کے وجود میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں ارشاد رب العزت ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ خداوند عالم کے فضل و کرم اور رحمت کا دسترخوان کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے بچھا ہوا ہے، اور ہر چیز اپنے ظرف کے مطابق ان نعمتوں سے بھرپور دسترخوان سے بہرہ مند ہو رہی ہے۔
لیکن ان مخلوقات میں سے مومنین اور اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے خاص نعمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ رحمت کو ان جلووں سے بندگی کی توفیق، عبادت کا زیادہ انجام دینا، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اخروی پاداش سے بہرہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ مومنین کے لیے اس رحمت کا مختص ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سے صحیح طرح فائدہ اٹھایا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے اندر فیض اور رحمت الہی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ ظرفیت اور قابلیت پیدا کر لی ہے اور اس رحمت خاص کے مستحق ہو گئے ہیں۔ بعبارت وگرنہ یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ نہ اپنا کر احسان الہی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی مزید نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اپنی رحمت کے سبب اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کی اطاعت نہ بھی کریں، اور رحیم اس لیے ہے کہ اس نے مومنین کو ان کی عبادت میں گنجائش دے رکھی ہے۔ یہ حدیث اس تفسیر میں ہے جو منسوب ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے، صفحہ 34 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 12۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔